بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وصلی اللہ علی نبیہ الامین الکریم اما بعد عن عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما قال فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکاة الفطر من تمر او صاع من شعیر على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة رواه البخاري۔ رمضان المبارک کا یہ مقدس اور مبارک مہینہ سمجھیے کہ اب ہم سے رخصت ہوا چاہتا ہے۔ اتنی تیزی، اتنی سرعت جو ہماری سوچ اور ہمارے احساسات سے بھی زیادہ دکھ رہی ہے۔ خوش نصیب ہے وہ لوگ جنہوں نے وقت کو غنیمت جانتے ہوئے محنت مشقت کیا اور رب کو راضی کیا۔ بد نصیب ہے وہ آدمی جس نے عام وقت کی طرح رمضان المبارک کے اس مقدس مہینے اور اوقات کو عام فہم سمجھ کر کے یوں ہی ضائع اور برباد کر دیا۔ وہ بد نصیب اور بدقسمت ہے۔ اللہ ہماری ٹوٹی پھوٹی عبادتوں کو قبول فرمائے۔ چونکہ رمضان المبارک کے اختتام پر ایک اور اہم عبادت ہے جسے سر انجام دیا جاتا ہے، جسے صدقۃ الفطر یا زکوٰۃ الفطر کے نام سے ہم جانتے ہیں۔ یہ سب یاد دہانی ہے، تذکیر ہے، کیونکہ ہر سال آدمی کو ضرورت بھی پڑتی ہے اور یہ ایسا سبق ہے چونکہ دین اسلام کے متعلق جو احکامات و تعلیمات ہے آدمی اکثر اسے بھول جایا کرتے ہیں، اور ہم دیکھتے ہیں کہ آئے روز کوئی نہ کوئی فون کر کے پوچھتا ہے، کوئی مل کے پوچھتا ہے، مول صاحب کتنا فطرہ ہے؟ تو تب ذرا ایسا محسوس ہوتا ہے کہ گویا کہ یہ بہت جو ہے گئے گزرے زمانے میں زندگی بسر کر رہے ہیں۔ حالانکہ یہ آدمی کی فطرت ہے بھول جانا، مگر یہ کامن چیز ہے، جلدی سے بھولنا نہیں چاہیے۔ تو فطرہ کا مسئلہ اٹھتا ہے کہ کتنا ادا کیا جائے، کب ادا کیا جائے۔ صحیح بخاری کے اندر جو حدیث پاک میں پڑھی، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکاة الفطر من تمر او صاع من شعیر۔ فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زکاة الفطر کو فرض کیا ہے، زکاة الفطر کو فرض کیا ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام بھی کسی چیز کو فرض، کسی چیز کو حلال اور حرام کر سکتے ہیں آپ کے اللہ کے حکم سے، ورنہ عام حالات میں کسی کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ کسی چیز کو حلال کو حرام اور حرام کو حلال کر دے، یا فرض کو جو ہے عام اور عام کو فرض بنا دے، ایسا نہیں ہے۔ مگر اللہ کے حکم سے آپ کر سکتے ہیں اور آپ نے کیا، جیسا کہ زکوٰۃ الفطر کے بارے میں صدقۃ ایک عام جو ہے زکوٰۃ، اس کو اللہ نے فرض کیا ہے۔ یہ صدقۃ الفطر جو ہر مسلمان مرد، عورت، بوڑھے، جوان، بچے، غلام، آزاد، سب کی جانب سے فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ الفطر کو فرض کیا۔ کون سی چیز ادا کرے زکوٰۃ الفطر میں؟ تو فرمایا من تمر او صاع من شعیر، کہ کھجور ہے، جو ہے، گندم ہے۔ اب وقت کے حساب سے جہاں جس طریقے سے آدمی جو کچھ کھاتا ہے، چاول ہے، آٹا ہے، اس زمانے عرب میں اس وقت آدمی کھجور ان لوگوں کی اصل غذا تھی، منقع، جو اور اس طرح کی چیزیں تھی، پنیر، تو اسی میں سے وہ لوگ زکوٰۃ ادا کرتے تھے۔ کتنا کرتے تھے؟ صاع من شعیر، ایک صاع کو اگر آج کے وزن کے حساب سے لگایا جائے تو تقریباً جو ہے 2.5 کلو گرام بنتے ہیں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ کسی بھی
کسی کی طرف سے جب ہم فطرہ ادا کریں گے تو 2.5 کلو چاول ہے یا گیہوں ہے یا آٹا ہے، چنا ہے، جو آدمی زیادہ تر کھاتا ہے. اب ہمارے پاس یہاں کیا چلتا ہے، زیادہ تر آدمی چاول استعمال کرتا ہے، زیادہ تر آٹا استعمال کرتا ہے. تو یہ راس الغذا ہے ہمارا، کیا ہے، راس الغذا ہے اصل جو ہم کھاتے ہیں. تو اس میں سے 2.5 کلو پر ہیڈ پر فیکس ہر چھوٹے بڑے مرد عورت بوڑھے جوان کی طرف سے، گھر کے ذمہ دار اور سرپرست کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے گھر والوں کی طرف سے ہر ایک کے پیچھے 2.5 کلو نکالے. اب یہ ہے اصل، تو حدیث پاک کی روشنی میں جو ہے وہ یہ ہے کہ آدمی جو کھاتا ہے وہی دینا چاہیے، وہی صدقے میں فطرے میں دینا چاہیے. مگر علماء نے چونکہ وقت کے اور حالات کے حساب سے اس کی گنجائش نکالی ہے کہ اگر کوئی آدمی حالات کے پیش نظر، ضروریات کے پیش نظر اگر زکوٰۃ الفطر جو چیز کھاتا ہے اس اشیاء کی قیمت ادا کر دے، یعنی 2.5 کلو چاول کی قیمت کیا ہوتی ہے، 2.5 کلو آٹے کی قیمت کیا ہوتی ہے، اگر اس قیمت کے حساب سے بھی کوئی پیسے بھی نکال دے تو کوئی پرابلم نہیں ہے. یہ کم نکالنا چاہیے. یا تو حدیث پاک میں کہا کہ ہر جو ہے بندہ، آزاد، غلام، مرد، عورت، چھوٹا بڑا سب کی طرف سے ہے. اور کب نکالنا چاہیے، وَأَمَرَ بِهَا أَن تُؤَدَّ قبل خروج الناس الى الصلاۃ، نماز عید الفطر، صلاۃ عید الفطر کی ادائیگی سے پہلے آپ جو زکوٰۃ الفطر صدقۃ الفطر ادا کریں گے، اگر عید کی نماز کے بعد ادا کریں گے یا عید کے بعد ادا کریں گے تو وہ عام صدقہ آپ کا ہو گیا، زکوٰۃ الفطر سے وہ خارج ہو گیا. اس لیے علماء نے یہ بھی گنجائش نکالی ہے کہ اگر 2-3 دن 4 دن پہلے بھی کوئی زکوٰۃ الفطر، اصل تو ہے کہ چاند دکھ گیا، چاند دکھنے کے بعد نماز کی ادائیگی سے پہلے ادا کر دے. مگر گنجائش ہے، چونکہ شریعت کوئی بوجھ نہیں ہے، شریعت آسان ہے اور دین آسان ہے. ان الدین یسر، دین آسان ہے، وہ کسی کے اوپر سختی نہیں کرتا ہے. تو اسی حساب سے آدمی 1 دن 2 دن 3 دن 4 دن 5 دن پہلے بھی اس کو نکال سکتا ہے. اب بہت پہلے شروع میں لوگ نکال دیتے، صحیح نہیں ہے. اصل مسئلہ یہی ہے، وہ صحیح نہیں ہے. آدمی جس حد تک ہو سکتا ہے قریب تر ہو جائے تو نکالے. تو یہ ایک کیا ہے، یہ اصل میں ہے اللہ کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے شریعت کا جو خلاصہ ہے وہ یہ ہے کہ آدمی جو روزہ رکھتا ہے، اب ہم میں سے کون ہے، ہم میں سے ہر آدمی بڑے پاپی اور گنہگار ہیں. ہر آدمی بڑے پاپی اور گنہگار ہیں. ہم سے پتہ نہیں کیا ہو جاتا ہے، کیا بول دیتے ہیں، منہ میں جو آتا ہے بول دیتے ہیں. ہمارے روزے کے ثواب میں کمی آ جاتی ہے. اصل لوگ کہتے ہیں کہ بھوک لگتی ہے تب روزہ لگتا ہے. میں کہتا ہوں نہیں، غلط بات ہے. آپ نے روزہ رکھا ہے اور آپ کی زبان آپ کے کنٹرول میں نہیں ہے، آپ کے جذبات و احساسات آپ کے کنٹرول میں نہیں ہے، تو یہ آپ کے روزے لگ رہے ہیں. کہتے نا کھانا لگ گیا تھوڑا سا، سالن لگ گیا، کیا مطلب جل گیا تھوڑا سا ہے. تو آپ کا روزہ یا آپ کا ثواب تھوڑا جل گیا ہے نا، تو اس لحاظ سے لگ گیا. تو آپ کو اسے بچانا ہے. اب انسان ہے، ہو ہی جاتا ہے کبھی بیشی، الفاظ ہے، جملے ہیں، عادات ہے، اخلاق ہے، اعتبار ہے. تو صدقۃ الفطر انہی تمام تر کوتاہیوں اور خامیوں کے لیے کفارہ ہے، اور یہ مسکینوں کے لیے خوشحالی اور پیٹ بھرنے کا ذریعہ ہے. اصل چیز کیا ہے، ان تمام چیزوں کے پیچھے مقصد اور راز کیا ہے، وہ یہ ہے کہ شریعت اور دین یہ چاہتا ہے، اللہ اور اس کے رسول یہ چاہتے ہیں کہ سماج میں کسی بھی طرح کے کوئی غریب اور مسکین عید کے دن کسی طرح کی تنگی کا مظاہرہ نہ کرے کھانے پینے کے معاملے میں. چونکہ یہ خوشی کا دن ہے، لہٰذا ہر غریب، امیر، مسکین سب کو جو ہے خوش رہنا چاہیے. انہی لوگوں کے سب کا پیٹ بھرنا چاہیے. انہی لوگوں کے پیٹ بھرنے کے لیے اور ان لوگوں کو آسودہ حال کرنے کے لیے، خوش کرنے کے لیے یہ صدقۃ الفطر، زکوٰۃ الفطر یا دیگر جو ہے صدقہ و خیرات نکالتے ہیں، تاکہ وہ غریب اور مسکین لوگ جن کے پیٹ میں آگ لگی ہے اس کی آگ کو بجھایا جائے.
دوسرا یہ کہ روزے داروں کا کفارہ ادا ہو، روزے داروں کا کفارہ ادا ہو کہ بھئی کسی طرح کی کوتاہی تو پوری ہو جائے۔ خلاصہ کلام یہی ہے کہ سماج کے اندر امن و آشتی، بھائی چارگی، محبت، اخوت، ہمدردی اور پیدا کرنے کے لیے اور لوگوں کو متقی بنانے کے لیے یہ تمام کے تمام راستے ہیں۔ بہرحال باتیں تو بہت کچھ ہوتی ہیں، ہوتی رہتی ہے، سمجھنے کی اصل بات یہی ہے۔ اور آج کا جو مسئلہ تھا وہ یہی تھا کہ ہر سال پوچھا جاتا ہے، لہٰذا کم از کم اختتام پر ہی صحیح لوگوں کو آگاہ کر دینا چاہیے، جہاں تک میں سمجھتا ہوں، اور شریعت بھی یہی کہتی ہے وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، یاد دلائیے، نصیحت کیجیے، لوگوں کو فائدہ پہنچے گا۔ تو فطرہ کا مسئلہ یہی ہے، چاہے بوڑھا رہے، مرد رہے، عورت رہے، بچہ رہے، جوان رہے، عاقل بالغ، ہر طرح، مگر یہ ہے کہ مسلمان رہے، ہر مسلمان کی طرف سے جو ہے فطرہ واجب ہے۔ اب کہتے ہیں کہ کون دے، کون دے؟ ایک مسئلہ یہ بھی آ جائے گا کہ بھائی میرے پاس تو کچھ ہی نہیں، آپ کے پاس کچھ نہیں ہے تو آپ کو دینے کی ضرورت نہیں، آپ کو لوگ دیں گے۔ آپ کے پاس کچھ نہیں ہے، آپ مت دیجئے، آپ کو لوگ دیں گے۔ اور جس کے پاس ہے، کھاتا پیتا ہے، اتنا ہے مال اس کے پاس، اتنا ہے کم از کم کہ وہ اپنا فطرہ ادا کر سکے، اپنے بال بچوں کا ادا کر سکے، تو اس سے ادا کرنا ضروری ہے۔ اور اتنا نہیں ہے، ابھی ادا کر دے گا تو غریب کیا کھائے گا، تو اس کو ادا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ دین آسان ہے، شریعت آسان ہے، کسی کے اوپر بوجھ نہیں بنتی ہے۔ شریعت کی یہی خصوصیت ہے، اسلام کی یہی خوبی ہے کہ ہر کس و ناقص کا خیال کیا گیا ہے، ہر کس و ناقص کا خیال کیا گیا ہے۔ جتنے بھی احکام و مسائل ہے، زکوٰۃ ہے، صدقہ ہے، خیرات ہے، لین ہے، دین ہے، جو بھی ہے، سب معاملات میں جو ہے خیر خواہی، ہمدردی، رواداری ہی مضمر ہے، اور تقوی و پرہیزگاری ہی مضمر ہے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ مولا کریم ہمیں جس طریقے سے تو نے ہم سب کے اوپر عبادت فرض کیا ہے، پروردگار عالم ہمیں اسی طریقے سے عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما، اور ہر طرح کی کوتاہیوں اور خامیوں سے بچا۔ ایک اور بات چلتے چلتے کہہ دوں، بعض لوگ روزے نہیں رکھتے ہیں، یا بعض لوگ بعض مجبوریوں کی وجہ سے روزے نہیں رکھ پاتے ہیں، تو اس کا تو میں نے بتلایا تھا کہ فدیہ کیا ہے، مگر فدیہ ودیہ کے بارے میں نہیں بتلا رہا ہوں آج۔ یہ بتلا رہا ہوں کہ بعض لوگ ایسے ہیں مسلمان ہونے کے باوجود بھی کہ روزہ نہیں رکھتے، مگر بھکر 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 سب کے سامنے، روزے داروں کے سامنے کھاتے ہیں۔ یہ تو ایک بڑی بے شرمی والی بات ہے، مروت و اخلاق سے آری بات ہے کہ آدمی کو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ بلکہ یہ ہے کہ اگر کسی طریقے سے روزہ نہیں رکھ سکتا ہے، یا یہ ہے کہ کوئی خواتین ایام مخصوصہ بھی اگر شروع ہو گیا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ کھانا نہ کھائے، یہی بہتر ہے، دن میں کھانا نہ کھائے یہی بہتر ہے۔ اگر کھا لے تو کوئی حرج نہیں ہے، مگر کم از کم کھا رہے ہو بھائی تو لوگوں کے سامنے نہ کھاؤ نا، کتنی بری بات ہے، لوگوں کے سامنے نہ کھاؤ، لوگوں کے سامنے آپ کھا رہے ہیں، بیچارہ روزہ سے ہے، اس کو تکلیف ہے، اس کو دل کر رہا کھانے، کہیں وہ غلطی نہ کر بیٹھے۔ کم از کم اخلاق اور مروت تو یہی ہے، اور شریعت کا بھی یہی پیغام ہے کہ آدمی اس طریقے سے دریدہ دلی اور دریدہ ذہنی کا شکار نہ ہو، نیلج نہ بنے، کہتے ہیں اس کو نیلج، نیلج، لاج نہیں ہے، شرم نہیں ہے، ویسا تو یہ نیلج نہ بنے، کوئی بھی نہیں رکھتے تو جاؤ کھانا ہے چھپ کے کھا لو، الگ ہو کے کھا لو۔ چھوٹے چھوٹے بچے روزے رکھیں، اس کے سامنے تم کھا رہے ہو، یا عوام الناس کے سامنے کھا رہے ہو، کتنی بری بات ہے، لوگوں کو دیکھ کے اچھا نہیں، یہ اخلاق سے بھی آ رہی ہے۔ بہرحال یہ ایک ضمنی بات تھی۔ اللہ جل شانہ سبحانہ و تعالیٰ پروردگار عالم ہم سب کی ٹوٹی پھوٹی نیکیوں کو قبول فرما، اور جتنی خامیاں ہیں، کوتاہیاں ہیں، تیری رحمتوں کا واسطہ پروردگار تو غفور و رحیم ہے، تو درگزر فرما، معاف فرما مولا کریم، تو آئندہ سال کے بھی رمضان المبارک کے روزے بصحت و عافیت ہمیں نصیب فرما۔ آمین، تقبل یا رب العالمین، وآخر دعوانا الحمدللہ۔